بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الامین۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے بصیرت افروز ملفوظات اور دینی تحقیقات کا بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایک مولوی صاحب نے ایک شخص سے کہا تھا کہ تمہیں روزے کی نیت بھی یاد ہے؟ روزہ تو رکھتے ہو، روزے کی نیت معلوم؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا یوں کہہ لیا کرو بصوم غد نویت۔ اگلے دن دیکھا تو بیٹھا ہوا حقہ پی رہا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ ابھی تک نیت یاد نہیں ہوئی ہے، یاد ہونے کے بعد روزہ رکھوں گا۔ اب اس بدو آدمی کو یہ کہہ دیا جاتا کہ کل میں روزہ رکھنا چاہ رہا ہوں، بس یہ نیت کر لو، تو کر بھی لیتا بیچارہ۔ اب اس کو بصوم غد نویت کہاں سے یاد ہوگا؟ اور نہ نیت یاد ہوئی، نہ روزہ رکھا، روزہ ہی چھوڑ دیا۔ ایک مولانا تھے یہاں پر، بہت سینئر علماء میں، تو انتقال بھی ہو کے کافی برس ہو گئے۔ دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے، سکندرآباد کی جامع مسجد میں خطیب تھے، عثمانیہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ تو مولانا کہتے تھے کہ میں نے ایک مرتبہ جمعے میں مسئلہ بتایا کہ جو لوگ اخیر میں آتے ہیں، جلدی جلدی بھاگ کے آتے ہیں اور وضو صحیح سے نہیں بناتے، اگر ایڑی پر ایک بال کے برابر بھی خشک رہ جائے گا تو نہ وضو ہوگی نہ نماز ہوگی۔ تو یہ تو انہوں نے تنبیہ کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن کچھ باہر موز بیچنے والے جاہل لوگ تھے، مسجد کے سامنے بیچتے تھے ٹھیلے پر۔ وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ اتنا نازک مسئلہ ہے، اتنی محنت کر کے نماز پڑھو اور بال برابر سوکھی بھی رہ جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اب اس سے تو نہ پڑھنا بہتر ہے۔ تو وہ چلے گئے نماز پڑھنا چھوڑ کے۔ پیچھے لوگوں نے، کسی کو مولانا نے بتایا کہ ایک دو لوگ آپس میں یہ بول کے چلے گئے نماز ہوتی نہیں تو پڑھنے کا کیا فائدہ۔ تو اب وہ مسئلہ کچھ نہیں سمجھے، بس اتنا سمجھے کہ نماز نہیں ہوتی تو پڑھنے کا کیا فائدہ۔ اسی وجہ سے اس کو بئس الخطیب کہا گیا، جو سامنے والوں کی فہم کے مطابق بات نہیں کر سکتا، چاہے کتنا فصیح و بلیغ بولتا ہو، لیکن اس کا مخاطب سمجھ نہیں پاتا تو کوئی فائدہ نہیں اس کی بات کرنے کا۔ اپنے مزاج کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ یہاں تو نہ تصرف ہے، نہ کرامت، نہ زور ہے، نہ دعویٰ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا راستہ بتلانا آتا ہے، بتلا دیتے ہیں، البتہ راستہ آسان بتلا دیتے ہیں، بالکل سچا، سیدھا، سہل، یہ راستہ بتا دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ ہم کو کچھ آتا نہیں ہے، ہم دعوے بھی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت کچھ آتا ہے، ایسا کوئی دعویٰ بھی نہیں۔ بس اتنا ہے، اللہ نے علم دیا ہے، صحیح بات بولتے ہیں، آسان عمل کا طریقہ بتا دیتے ہیں، ختم۔ یہی ہمارا طریق ہے، اور واقعی یہی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف طریقت سے بھی یہی تھا۔ بس دین سکھاتے تھے، دین بتاتے تھے، بس یہ دین ہے بھائی، یہ اسلام ہے، یہ تعلیمات ہیں، اور تعلیمات ادھر ادھر کی الٹی سیدھی نہیں بتاتے تھے، بلکہ علم محیط تھا، ماشاءاللہ اچھا علم تھا، اور سچی بات بتاتے ہیں، آسان طریقہ بتاتے ہیں، بس اور کچھ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی دعویٰ ہے نہ کچھ کرامت ہے نہ کچھ ہے، بس یہ بھی بہت سادگی کی بات ہے حضرت کی، کہ جو بات بالکل صاف صاف ہے وہ بتا دی۔ اور ہمارا یقین ہے کہ اس راستے پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے پر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سنت والے راستے پر، اس راستے پر چلنے والے کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم نہیں دیکھا۔ بعض دیہاتوں کے بارے میں معلوم ہوا تھا
کہ وہاں بہت سے مسلمان آریہ سماج میں جانے والے ہیں، یعنی مرتد ہونے والے، آریہ قوم ہے اس میں جانے والے ہیں۔ چنانچہ بہت سے علماء وہاں گئے تھے، یعنی لوگوں کو سمجھانے اور بات کرنے۔ میں بھی گیا تھا، حضرت حکیم الامت بھی گئے تھے۔ وہاں ایک مسلمان شخص تھا، ادھار سنگھ اس کا نام تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم آریہ بننے والے ہو، اگر کوئی ذہن میں شبہ ہے تو بتاؤ، ہم دور کر دیں گے۔ کہنے لگا کہ آریہ کاہے کو بنیں گے، ہم تو تعزیہ بنانے والے ہیں، تعزیہ علم بنانے والے، ہم تو تعزیہ بنانے والے ہیں، آریہ کاہے کو بنے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ خوب بنایا کرو وہی، اس کو مت چھوڑنا کبھی۔ سو میں نے اس کو بدعت کی اجازت نہیں دی، بلکہ کفر سے بچانا چاہا، اخف المفسدتین کو گوارا کر لیا، کیونکہ آریہ بننا تو کفر ہے اور تعزیہ بنانا بدعت ہے جو اس سے کم ہے۔ اب کوئی کوڑ مغز اس سے یوں سمجھنے لگے کہ لو صاحب مولانا تعزیہ بنانے کی اجازت دے دیے ہیں، تو یہ میری غرض نہ تھی۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے تحقیق اور حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا ہے کہ اب وہاں مدرسے کا نظم کیا جائے، مکتب قائم کیا جائے، اور پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں کو دین بتایا جائے کہ ایمان کیا ہے، دین کیا ہے۔ وہ تو ہے ضروری کام، وہ ہوتے ہوتے وقت لگے گا۔ سرے دست جہالت کی وجہ سے کہیں ہندو نہ بن جائے، تو وہ اپنے کو دعوے سے مسلمان کہہ رہا ہے، ہاں مسلمان ہیں، ہم تعزیہ بنانے والے ہیں، ہم کیوں آریہ بنیں گے؟ تو اتنا تو باقی رکھو بھائی، کم سے کم مسلمان تو رہو گے۔ یہ ایک وقتی مصلحت اور حکمت کی بات تھی، باقی اس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے، یا تو بڑوں پر انکار کر بیٹھتے ہیں یا خود غلط رستے پہ چل جاتے ہیں کہ سب ایسے سب چل سکتا ہے، تو خود بھی یا ایسے غلط سمجھتے ہیں یا ویسے غلط سمجھتے ہیں۔ باقی ایک وقتی بات تھی جس کو باقی رکھنا۔ آج کل بھی ایسا ہے، کئی دیہات ایسے ہیں جہاں بس اتنا جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور کھیت میں کسی درخت کے نیچے چبوترا بنا کے اس پہ چادر چڑھا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ چھلا جانتے ہیں اور اس کو اپنے مسلمان ہونے کی علامت اور ثبوت سمجھتے ہیں، اور اس کے آگے اسلام میں ان کو الف بھی نہیں معلوم ہوتا، کچھ نہیں معلوم ہوتا، بس اتنا معلوم رہتا ہے، اور اسی کے سہارے مسلمان بچے ہوئے ہیں لوگ۔ اب گاؤں میں پوچھو تو کہتے ہاں مسلمان ہیں، ان لوگوں سے پوچھو تو کہتے ہاں ہم مسلمان ہیں، مسجد، نماز، اذان، وضو، وہ تو سب کچھ بھی نہیں جانتے، بس چھلا جانتے ہیں کہ چھلا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اب ایسی جگہ کوئی جا کر کے کہے کہ یہ چھلا بدعت ہے، یہ شرکیہ حرکت ہے، اور فلاں ہے، اور فلاں ہے، تو وہ جو رہا سہا ایمان ہے ان کا کہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جائے۔ اب یہ بھی نہیں ہے تو مندر میں جائیں گے، اور کیا کریں، کچھ تو چاہیے جانے کے واسطے۔ تو رفتہ رفتہ حکمت سے کام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہم غوث پاک کے چلے کو بدعت سمجھتے ہیں، شرکیہ حرکت سمجھتے ہیں، لیکن کسی گاؤں میں بنا ہوا ہو اور ہندو لوگ اسے گرانے کے لیے آ جائیں تو ہم بچانے کے لیے جائیں گے اور اسے بچائیں گے۔ یہ نہیں سوچیں گے کہ چلو اچھا ہوا ان بے ایمانوں کے ہاتھ سے ایک شرک کا اڈا ختم ہو رہا ہے، ایسا نہیں سوچیں گے، بلکہ جا کے بچائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شعار اسلام سمجھ کر ڈھانے آئے ہیں، تو ان کو تو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ یہ بات کی بات ہے کہ لوگوں کو اپنے بات میں سمجھائیں گے کہ بھائی تم ختم کرو، یہ سب غلط ہے، یہ ان کو سمجھائیں گے بعد میں، لیکن فی الحال جو سامنے والا آیا ہے وہ اسلام کی نشانی سمجھ کر ڈھانے آیا ہے، اس کو تو نہیں کرنے دیں گے، جائیں گے، حفاظت کریں گے، بچائیں گے، بعد میں چاہے ہم اپنے ہاتھوں سے توڑ لیں۔ تو یہ حکمت کی بات ہے کہ بھائی وہ تو غلط کام ہی ہے، چلو وہ توڑ رہے ہیں تو توڑنے دو،
اگر کوئی درگاہ ورگاہ پہ عرس ہوتا ہے وہاں ہندو ہلہ بول دیں تو بولنے دو، کیوں بولنے دو بھائی؟ وہ تو بزرگ کی توہین کر رہے ہیں، چاہے نہ ہو کوئی بزرگ وہاں، اور وہ تو اسلام کی نشانی کو مٹانا چاہ رہے ہیں، مسلمانوں کا جی جلانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہوتی ہے، یہ بہت وقیع اور گہرے علم سے تعلق رکھتی ہے۔ سطحی طور پر کون ان باتوں کو سمجھتا ہے؟ وہ تو کہیں گے کہ صاحب دیکھو یہ مولانا صاحب خود ہی جو ہے گناہ کو بچانے چلے گئے۔ اب سلفی ہوں گے تو ایسے ہی سوچیں گے، لیکن عالم ہوگا تو وہ ایسا نہیں سوچے۔ فقہا حکمائے امت ہیں، حکمائے امت، انہوں نے جوان عورت کو سلام کرنے تک کو منع لکھا ہے۔ حکیم کی ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ جو دین کے احکام کی حکمت کو جانتا ہو، مصلحت کو سمجھتا ہو دین کے احکام کی، جیسے حضرت شاہ ولی اللہ کو حکیم الامت کہا گیا، کیونکہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے تمام احکام شریعت کی بڑی باریک حکمتیں بیان کی تاکہ ہر سمجھدار آدمی کو اس کے صحیح ہونا سمجھ میں آ جائے۔ تو فقہا جو ہیں وہ حکمائے امت ہیں، وہ کتاب و سنت کی تہ تک جاتے ہیں اور مزاج نبوت کو سمجھ کر جو اسلام چاہتا ہے اس کو ڈھونڈ کے نکالتے ہیں۔ یہ ان کا فن ہے، ان کی نبازی ہے، ان کا کمال ہے، اللہ جس کو دے دے۔ اب ہم کو یہ کام کرنا نہ آتا ہو تو ہمیں فقہا ہی سے عداوت ہو جائے اور ہم انہی کے آبرو کے پیچھے پڑ جائیں اور انہی کو دین میں مبتدع قرار دینے لگیں۔ تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو ضائع کر دینا چاہتے ہیں تو اپنے نیک بندے کی آبرو کے پیچھے لگا دیتے ہیں، بس اب وہ نیک بندوں کی ٹوہ تجسس میں لگ کر انہیں بدنام کرنا، رسوا کرنا، اس کام پہ لگ جاتا ہے۔ لگ گیا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس کو برباد کر دینا چاہا ہے، اسی لیے لگا دیا ہے اپنے نیک بندوں کے پیچھے۔ بس فقہا حکمائے امت ہیں، انہوں نے جو جوان عورت کو سلام کرنے تک سے منع کیا ہے، لکھا ہے فقہا نے کہ بھئی جوان عورت محرم بھی ہو سلام مت کرو، کیونکہ جوان عورت جب سلام کرتی ہے اس سے بھی اس کی طرف میلان ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں ارشاد ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، حالانکہ ادھر بھی صحابہ تھے اور ادھر ازواج مطہرات ہیں۔ اب صحابہ سے زیادہ ایمان و یقین کا اور خوف خدا کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم، یہ تو اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں۔ تو ایک طرف صحابہ کرام ہیں، دوسری طرف ازواج مطہرات ہیں، جن کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کو پاکیزہ بنا دے۔ تو ان سے بھی کہا گیا کہ دیکھیے قلنا قولا معروفا، اور جو لوگ کچھ معلوم کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں ازواج مطہرات سے تو پردے کے پیچھے سے پوچھیں۔ حالانکہ اول تو صحابہ خود اعلیٰ درجے کے متقی، پھر ان کے قلب میں آپ علیہ السلام کی عظمت اور محبت ایسی جس کی کوئی نظیر نہیں، پھر ان بیویوں سے ہمیشہ کے لیے نکاح بھی حرام ہے، کوئی کر بھی نہیں سکتا ان سے نکاح۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد کوئی ان سے نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ باوجود ان سب باتوں کے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ فرمایا کہ جس کے دل میں عشق کا روگ ہوگا وہ لالچ کر سکتا ہے، اس کے دل کا میلان ہو سکتا ہے، اگرچہ کہ امہات المومنین سے نہ نکاح کر سکتے ہیں، کر بھی نہیں سکتے، اور پھر امہات المومنین بھی اعلیٰ درجے کی متقی، صحابہ بھی اعلیٰ درجے کے متقی، لیکن انسان ہیں، انسانی امکان کے درجے میں اتنی احتیاط کروائی گئی۔ ہم کیسے انسان ہیں اور کیسے مسلمان ہیں ہم خود غور کر لے سکتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں کو احتیاط کس اعلیٰ درجے کی کرنا چاہیے، اس احتیاط کے بغیر جو کچھ ہو رہا ہے کوئی تعجب کی بات نہیں، نہ ہوتا تو تعجب کی بات تھی۔
احتیاط ہی نہیں رہی خاندانوں میں، خاص طور سے رشتے کے بھائی بہنوں میں، بہنوئی سالی میں، اور بھاوج میں، دیور میں، جیٹ میں، کوئی احتیاط ہی نہیں رہی۔ پردہ وردہ نام کی چیز بس کتابوں میں رہ گیا ہے، عمل میں کہاں رہ گیا؟ عمل میں نہیں رہ گیا، یا تو کتابوں میں ہے یا جلسوں میں ہے۔ جلسوں میں سن سکتے ہیں آپ، کے بڑی بڑی باتیں کہنے کو ملیں گی، اور اسٹیج پر، ممبر پر سخت مذمت حجاب کے سلسلے میں، بے حجابی کے سلسلے میں، وعیدیں، آیتیں، احادیث سب وہاں ملیں گی یا پھر کسی کتاب میں ملیں گی۔ باقی اپنے گھروں میں تو الا ماشاء، شاید و باید ہی گھروں کے اندر شرعی پردہ ہوتا ہو، بہت کم، ڈھونڈ کے نکالو۔ تو جب نبی کی بیویوں کی نسبت یہ قانون جاری کیا اور اس میں یہ حکمت بتلائی کہ دونوں کے دل پاک رہیں، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، پھر آج کون ہے جو ان سے زیادہ مدعی طہارت و تقدیس ہو سکتا ہے؟ یہ تو بھائی نصوص ہیں۔ بہرحال مرد و عورت میں باہم میلان طبعی بات ہے، بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہت کام کیا، اللہ تعالیٰ نے بہت کام کی توفیق دی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو۔ دنیا جانتی ہے کہ اللہ نے ہر لائن سے خدمت دی اور بہت اعلیٰ درجے کی خدمت دی، بڑے بڑے علماء اور مشائخ کو نفع پہنچایا اللہ نے ان کے ذریعے سے۔ لیکن ایک وقت فرما رہے ہیں کہ اس وقت تو سب اپنے ہی ہیں، کوئی اجنبی نہیں ہے، یعنی اس وقت مجلس میں خاص لوگ بیٹھے ہوں گے۔ اس وقت تو سب اپنے ہی ہیں، کوئی اجنبی نہیں ہے۔ اس واسطے ظاہر کرتا ہوں کہ اب کسی ایسے کام کو جی نہیں چاہتا جس میں کچھ دن بھی زندہ رہنے کی ضرورت ہو۔ اب تو دل یہ چاہتا ہے کہ ایسے کام میں رہوں جس میں جس وقت بھی موت آ جائے تأمل نہ ہو، اور ایسا کام ذکر اللہ ہے۔ اور سب کام پڑھنا، پڑھانا، مطالعہ، واعظ، تصنیف وغیرہ سب کچھ برے بھلے ہو گئے، لوگوں کو پہنچا دیا۔ اب بحمد اللہ اور کام تو سب ہو رہے ہیں، یعنی بہت سے علماء کر رہے ہیں، البتہ مجھ سے ذکر اللہ کی تکمیل نہیں ہو سکی، یہ بھی خدا کرے ہو جائے۔ دوسرے کاموں میں تو نہایت بھی ہو سکتی ہے، مگر یہ علم العین ہے، گو اور اشغال اس سے بہتر بھی ہوں، مگر یہ بھی تو ادا ہونا چاہیے۔ اب تو کوئی لکھنے پڑھنے کی بات کرتا ہے تو اوپری سی معلوم ہوتی ہے۔ خیال تھا کہ اس سفر میں تفریح اور دل بستگی ہوگی، مطلق حظ نہیں آیا، یعنی کچھ بھی مزہ نہیں آیا سفر میں۔ سب سامان دل بستگی کے موجود ہیں، رفقا میں فراغ ہے، کسی کی پابندی نہیں، ہر چیز خواہش کے موافق مہیا ہے، مگر دل کسی چیز کو نہیں چاہتا۔ حضرت مولانا حکیم مصطفیٰ صاحب نے یہ ملفوظ نقل کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریر حضرت والا کرتے جاتے تھے اور چہرے مبارک پر تڑپ کے آثار نمایاں تھے۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ اب کہیں کو اٹھ کر چل دیں گے۔ ہم لوگوں کے دل پر جو گزرنی تھی سو گزر گئی۔ ایک سکوت کا عالم تھا اور سب کی آنکھ سے آنسو جاری تھی۔ شوق لقاء اللہ کی حالت بہت دیر تک ایسی رہی کہ بات کے لہجے سے نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی لقاء اور اس سے ملاقات کا شوق ایسی چیز ہے کہ حضور علیہ السلام نے تو اپنی دعاؤں میں مانگا ہے۔ آپ کو نصیب نہیں تھا، نعوذ باللہ، ایسا کوئی تصور نہیں، جتنا آپ کو نصیب تھا کسی کو بھی نصیب نہیں تھا، لیکن آپ دعاؤں میں ایسی چیزیں مانگتے تھے جو مانگنے کی ہوتی ہیں اور امت کا دھیان بھی نہیں جاتا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے الشوق الی لقاء اللہ کو دعا میں مانگا، تاکہ امت اس کو بھی مانگنے کی چیز سمجھے اور مانگے اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ سے ملنے کا شوق پیدا ہو۔ جسے اللہ سے ملنے کا شوق پیدا ہوگا اسے مرنے سے کیا تکلیف ہے، کیونکہ مرے بغیر تو نہیں ملیں گے اللہ تعالیٰ، اس لیے اس کے لیے موت بھی آسان ہو جائے گی۔ اب دیکھو، جن لوگوں کو
لقاء اللہ کا شوق نہیں ہے، وہ بیچارے بڑی سی بڑی عمر میں بھی مرتے وقت سارا دھیان گھر والوں، جائیداد، پراپرٹی، بال بچے انہی میں لگا رہتا، اس کی شادی کا کیا ہوگا، اس کے بیوہ کا کیا ہوگا، اس بچی کا کیا ہوگا، اس بچے کا کیا ہوگا، اس کا مجھے بڑا غم ہے، اس کا بڑا افسوس ہے۔ ایک تو خیر فطری چیز ہے کہ آدمی کو ہوتا ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ دوسرا پہلو ذہن میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ تو دنیا میں چلتا ہی رہے گا اور ہمارا چل چلاؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بارے میں بھی تو کچھ سوچو، اس کا بھی تو کچھ تمنا آرزو کرو۔ تو بڑھاپے میں جا کے بھی نہیں خیال آتا۔ ایک لنگڑا آدمی اکثر آیا کرتا تھا تھانہ بھون، پھر آیا اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کچھ ہم کو بھی بتا دیجئے۔ اس پر حضرت نے فرمایا کیا چاہتے ہو، اپنا مطلب صاف کہو، جو میری سمجھ میں آئے گا عرض کروں گا۔ کہا میں بڑا خبیث آدمی ہوں، میرے واسطے دعا کر دیجئے۔ فرمایا دعا کرتا ہوں حق تعالیٰ آپ کی اصلاح فرما دے۔ عرض کیا کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس سے میرا دل درست ہو جائے اور دین کی طرف راغب ہو جائے۔ فرمایا استغفار کی کثرت رکھو، کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھا کرو، اس وقت یہی مناسب ہے آپ کی حالت کی۔ مجھ سے خط و کتابت رکھو، چند روز کے بعد اور دوسری بات بتاؤں گا۔ ان کے جانے کے بعد فرمایا استغفار سے قلب کی صفائی ہوگی، پھر میں ایسی چیز بتاؤں گا جس سے قلب میں رونق پیدا ہو۔ دیکھو کپڑے کو پہلے دھوتے ہیں اور صاف کرتے ہیں، اس کے بعد عطر لگاتے ہیں۔ فرمایا یہ مقولہ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کا ہے۔ کسی نے ان سے عرض کیا تھا کہ استغفار افضل ہے یا درود شریف؟ اس پر فرمایا کہ میلے کپڑے کے لیے صابن زیادہ مناسب ہے اور صاف ستھرے کپڑے کے لیے عطر زیادہ مناسب ہے۔ یعنی جن کے قلوب اللہ کے توفیق سے، ذکر کی برکت سے، گناہوں سے دور رہنے کی برکت سے صاف ستھرے ہیں، یہ لوگ درود شریف کی کثرت کریں، استغفار بھی کرتے رہیں۔ اور جو لوگ خلط ملط زندگی گزارتے ہیں وہ استغفار کی کثرت کریں۔ فرمایا میں ایک نازک بات عرض کرتا ہوں کہ اکابر دین بھی اصاغر ہی کی وجہ سے اکابر ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی تشہیر سے اکابر بنے ہوئے ہیں، یہ کام تو جھوٹے اور متصنع اکابر کا ہے، بلکہ جو لوگ واقعی اکابر دین ہیں ان پر بھی باطنی برکات اصاغر ہی کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ بعض لوگوں کو اجازت دے دی جاتی ہے اور ان کی حالت بدل جاتی ہے، لوگوں کے حسن ظن سے ان کے اوپر برکات نازل ہوتی ہیں اور اصلاح ہو جاتی ہے۔ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم بس اپنے مجمع میں بڑے ہیں اور باہر نکل کر کچھ بھی نہیں، جیسے رڑکی کالج کے کاریگر کہ جب تک کالج کے اندر ہیں سب کام کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں مشین موجود ہے، اور وہاں سے نکلے تو کچھ بھی نہیں، گویا ہاتھ پیر وہیں رکھائے ہیں۔ بعض وقت مضامین کا جوش مجمع میں صرف ایک طالب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک واعظ کا قصہ ہے کہ واعظ کہہ رہے تھے اور مضامین عالیہ بیان ہو رہے تھے، ان کو خیال ہوا کہ مجھے خوب آمد ہوتی ہے، بس مجمع میں سے ایک شخص اٹھ گیا اور ان کی آمد بند ہو گئی۔ یہ ان کا فیض نہ تھا بلکہ اس شخص کا تھا جو اٹھ کر گیا، اور یہ بات بہت ہی ظاہر اور مشاہد ہے۔ اصل یہی ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے افادے کے وقت تائید ہوتی ہے، پھر اس کو طالب کی برکت کیسے نہ کہا جائے۔ میں نے سہارنپور میں بیان کیا تھا کہ بیان کو واعظ اپنا کمال نہیں کہہ سکتا، بس حق تعالیٰ نے امت محمدیہ کو سب کو ایک دوسرے کے واسطے ممد و معاون بنا دیا ہے، کوئی ایک دوسرے پر فخر نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے حضرات اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے۔ مولانا گنگوہی کوئی مضمون لکھتے تو اپنے چھوٹوں کو سناتے اور فرماتے بنظر تنقید دیکھو اور غلطی ہو تو بتاؤ۔ اسی طرح حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ناخواندہ ہوں کہ تم میری غلطی بتلا دینا، ورنہ میں قیامت میں کہہ دوں گا کہ میں نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا تو انہوں نے تصحیح نہیں کی۔
ناخواندہ ہوں کا مطلب باقاعدہ پورے عالم نہیں تھے، باقی کتنا علم تھا انہی کی کتابوں سے سمجھ لیجئے، ان کے ملفوظات سے، پھر بھی اپنے مریدین میں چونکہ باقاعدہ مستند علماء موجود تھے تو ان سے فرماتے تھے کہ میں تو ناخواندہ ہوں، تم لوگ میری غلطی بتلا دینا، ورنہ میں قیامت میں کہہ دوں گا کہ میں نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا تو انہوں نے تصحیح نہیں کی، یعنی مجھے غلطی نہیں بتائی۔ یہ خلوص ہے، یہ صحابہ کی صفت تھی۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ہم لوگ کس منہ سے ان کی ریس کر سکتے ہیں؟ مگر خیر ہم نے بھی ان بزرگوں کی نقل ہی کی ہے۔ الحمدللہ کہ ایسے لوگوں کے منہ ہم نے دیکھے ہیں جو بے نفس تھے۔ اسی کی برکت ہے کہ قلب کو کسی کی غلطی بتانے سے ناگواری نہیں ہوتی۔ اپنا حال حضرت فرما رہے ہیں کہ حضرت کو کوئی غلطی بتا دے تو اس سے ناگواری نہیں ہوتی۔ یہ چیز ہم نے محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیکھی۔ کبھی خود ان کی غلطی کوئی بتا دے بہت غور سے سنتے تھے اور شکر ادا کرتے تھے۔ کہیں بیان کرتے اپنی غلطی تو جس نے بتایا تھا اس کا نام لے کر اس کے حوالے سے بتاتے، چاہے کتنا ہی معمولی چھوٹا آدمی کیوں نہ ہو، اس کے حوالے سے بتاتے فلاں نے مجھے توجہ، حتیٰ کہ بعد دفعہ بڑے بڑے مجموعوں میں ایک طالب علم نے مجھے یہ بات بتائی، پھر بتا دیتے تھے، حالانکہ خود بہت بڑے مرتبے پر تھے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ یہ خواجہ صاحب ہیں، ان کی دینداری کی بات ہے کہ مولوی عبدالغنی وغیرہ جو ان کے معاصرین ہیں ان سے ان کو بڑی محبت ہے، ورنہ عام طور سے معاصرین سے محبت نہیں ہوتی۔ میرے نزدیک حب دنیا نہ ہو تو پھر معاصرین سے بھی عداوت و نفرت نہیں ہوتی۔ حب دنیا کے دو شعبے ہیں، حب مال، حب جاہ، دونوں برے مگر جاہ بدتر ہے۔ محب مال تو کہیں اپنے آپ کے لیے مذلت بھی پسند کر لیتا ہے، اس وقت تکبر سے بچ جاتا ہے، اور محب جاہ کسی وقت بھی تکبر سے نہیں بچ سکتا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے 2 نکاح فرمائے تھے، پہلے بھی ایک نکاح کیا تھا، صاحب اولاد نہیں ہوئے، پھر کسی موقع پر ایک اور بیوہ سے نکاح فرمایا تھا، تو 2 گھر تھے حضرت کے۔ حضرت والا جب سفر میں گھر کو خط لکھتے تو 2 خط لکھتے تھے، ایک پرانے گھر والوں کو، ایک نئے گھر والوں کو۔ چنانچہ آج بھی 2 خط لکھے، سفر میں تھے 2 خط لکھے۔ اب فرمایا آج بڑے لمبے لمبے خط لکھنا پڑے، اصل میں ایک خط لمبا لکھنا تھا، اس میں میں نے سفر کے کل حالات تفصیل کے ساتھ لکھے، ہر مقام پر پہنچنے اور روانگی وغیرہ کو مفصل لکھا، کیونکہ اس کو میں نے آتے وقت بہت غمگین چھوڑ کے آیا تھا، تو جو منتظر ہے اس کی تسلی تفصیل کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے مفصل خط لکھا۔ اور دوسری والی کو اتنی ضرورت تو نہیں تھی اتنا مفصل لکھنے کی، مگر عدل کو قائم رکھنے کے لیے اس کو بھی اتنا بڑا خط لکھا۔ چلتے وقت چھوٹی اہلیہ نے لفافے مانگے کہ کچھ لفافے کاٹ دے دیجئے، خط لکھنے کی سہولت رہے گی، تو میں نے ان کو دے دیے۔ جب ان کو دیے تو اتنے ہی لفافے، اتنے ہی کارڈ لے جا کر بڑی اہلیہ کو بھی دیا، حالانکہ انہوں نے مانگے نہیں تھے۔ تو مفتی صاحب نے پوچھا کہ دونوں کو خط یکساں لکھنا بھی عدل میں داخل ہے؟ فرمایا ہے تو نہیں، مگر دل شکنی کا زیادہ خیال رکھتا ہوں۔ پھر فرمایا میرے جیسے قلب والے کو تعدد ازدواج مناسب نہیں۔ میں نے عرض کیا یہ تو الٹی بات ہو گئی، میرا خیال ہے کہ دوسرا کوئی پورا انصاف نہیں کر سکتا، آپ ہی جیسے قلب والا عدل کر سکتا ہے، اور تعدد اسی کو جائز ہونا چاہیے جو عدل کر سکے۔ اللہ، اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو کہ خبر ہو اور موجب دل شکنی ہو، مجھے ہمیشہ سے اس میں بہت مبالغہ ہے
کسی کی دل شکنی نہ ہو، میں محض اجنبی آدمی کے ساتھ بھی اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہوں کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ قلب کچھ اس قسم کا واقع ہوا ہے میرا کہ کسی کو تکلیف دینا گوارا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ توفیق اتباع کی نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے اکابر ہیں، ہم فخر سے ان کا ذکر تو کر لیتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ ان صفات سے اپنے کو متصف کرنا اور اس کے لیے مجاہدہ برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت